ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ جلسہ اعترافیہ سے متعلق اتنی ساری باتیں پہنچ، اس میں کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں، سب آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس میں کیا کیا ہوا، کیا کیا بدمزگی ہوئی، ساری تفصیل آ چکی۔ لیکن چونکہ مجھے بولنا ہے، میرے ذمہ انہوں نے کام دیا ہے کہ بھیا کچھ کہیں، تو کچھ باتیں میں کہوں گا، بہت کم الفاظ میں کہوں گا۔ سبحان نے کہا ان کو بولنا نہیں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، میں لکھنے والا آدمی ہوں، ایک چھوٹے سے اخبار کا مدیر رہا ہوں، بولنا میرے لیے مشکل تھا۔ یہ جو کتاب کا نام آیا ہے قرآن حکیم اور غیر ادبی عربی تخلیق کار، یہ کتاب وجود میں کیسے آئی؟ اس کے لیے اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہے۔ وہ عابد عثمان صاحب کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ قرآن فہمی سے متعلق ایک سیمینار ڈاکٹر ہے، وہ بھیونڈی کا تاریخی اور یادگار سیمینار جو 2 دن چلا، اور جس میں ہندوستان کے بڑے دانشور، قرآن سمجھنے والے، دین سمجھنے والے، عربی زبان سمجھنے والے، ایسے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا۔ حیرت کی بات ہے، تمام لوگ شریک ہوئے، اور صرف شریک نہیں ہوئے، انہوں نے جو مقالے لکھے وہ اتنا بڑا علمی سرمایہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ اگر وہ مقالات جو انہوں نے پتہ نہیں کتنی جاں پیشانی سے تیار کیا ہوگا، انہوں نے لکھا، کتنی تحقیق کی ہوگی، وہ ضائع ہو جاتا۔ جب یہ خیال عابد عثمان کو آیا، تب ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کو محفوظ کرنا۔ یہ بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ اس کتاب کے نام پر جو انہوں نے ترتیب دیا ہے، یہاں جو 2 کتابوں کا نام ہے، اس میں وہ پہلی کتاب، یہ ایک بہت بڑا علمی اور دینی سرمایہ ہے جو انہوں نے محفوظ کیا۔ اس کے لیے ان کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے، وہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب یہ سیمینار انہوں نے رکھا، شاید بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں چاہتا ہوں بتاؤں۔ تو اس میں جو مدعوین تھے اور انڈیا کے ٹاپ لیول کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے اشوکا ہوٹل میں ٹھہرایا، بڑی خاطر مدارات کر رہے تھے، اور لمبے بجٹ کا پروگرام تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب بندوبست کہاں سے کر دیا تھا، وہ کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی اس سیمینار سے جو قرآن کی پہلی کے موضوع پر تھا، تو صاحب جس ہوٹل میں مہمانوں کو رکایا گیا تھا، وہاں انٹیلیجنس والوں کے ریٹ ڈلوا دیے، انٹیلیجنس والوں کی ریٹ ڈلوا دی گئی۔ ان کو بتایا گیا یہ نا دہشت گرد گروپ کے لوگ ہیں، جن کا القاعدہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت ہمارے شہر میں تشریف لانے والے ان مہمانوں کی اور بلانے والے۔ اس کتاب کا جو انہوں نے دیباچہ لکھا، اس میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں دہلی یونیورسٹی کے سابق شعبہ اردو پروفیسر عبدالحق صاحب نے وہ سب مقالے انہوں نے جب پڑھا، اس پر جب دیباچہ لکھا، انہوں نے کچھ جملے لکھے، وہ میں چاہتا ہوں میں خاص طور پہ ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ جملے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، بھلا ہو بھیونڈی کے ان جواں سال جیالوں کا جنہوں نے قرآن فہمی کی بہت ہی شاندار مثال قائم کی ہے
جنہوں نے ایک انتہائی اچھوتے موضوع پر ایک پرشکوہ علمی مذاکرہ کا اہتمام کیا ہے جو 2 روز تک قرآن کے مؤثرات ادب کے محاکمے پر مشتمل تھا۔ آگے ان کا یہ جملہ ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے، عابد کے لیے کتنا اہم ہے، سنیے۔ ایسی کوئی علمی اور فکر انگیز محفل میری نظر میں نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کا منفرد پروگرام، اس میں ہم لوگوں نے ریٹ ڈلوایا تھا، اس میں ہم نے اپنے مہمانوں کو ہراساں کیا تھا، خوفزدہ کیا تھا، اس ماحول سے یہ گزرے۔ اور جب کتاب کرتی تھی تو انہوں نے اپنے دل کی کچھ خراش نکالی، میں وہ بھی سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ بھیونڈی کے بعض حضرات نے قدم قدم پر اڑنگا لگا کر اور افواہ پھیلا کر ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بھیونڈی میں یہ تاریخی سیمینار نہ ہو سکا۔ سیمینار میں مدعو مہمانان کے قیامگاہ پر چھاپا ڈلوا کر انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ چالاکی بھی کی گئی کہ باہر سے آنے والے مہمانوں سے مل کر ان کے سامنے اپنے مظلوم ہونے کا رونا رویا گیا تاکہ مہمان بزدل ہو کر منتظمین کے خلاف بیان دیں۔ یہ انہوں نے اپنے دل آگے انہوں نے جو اس میں لکھا ہے کہ اب دیکھیے ان کی وسیع القلبی میں بتانا ہے، ایک جملہ ہے اس میں بہت اہم ہے، یعنی یہ سب ہونے کے بعد وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے چھاپا ڈلوایا تھا اگر کل وہ کوئی علمی کام کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی تعاون کروں گا، کیونکہ انتقام لینا میرا کام نہیں اور نہ یہ میری قدرت ہے۔ یہ عابد عثمان، اس لیے ان کو مبارکباد دینے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہو گئے اور اپنا وقت دیا۔ اب آتے ہیں ان کی دوسری کتاب پر جس پر بہت ساری باتیں انہوں نے، تو میں اجازت ہے نا؟ 2 منٹ اب یہ جو کتاب ہے یہ 324 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور اس میں بھیونڈی اور بیرون شہر کے 32 قلمکاروں کے مضامین اختر کاظمی صاحب کی زندگی، ان کی صحافت اور ان کی شخصیت سے متعلق شامل ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ یہ جو کتاب، ان کا جو پہلی کتاب جو ہے قرآن فہمی والی اور یہ دوسری کتاب کو ترتیب یہ دیکھیں گے اگر آپ یہ کتابیں تو آپ کو لگے گا اس میں اس کا کیا کمال ہے۔